قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن، انسانیت کی محبت دلوں میں سموئے. اس رمضان المبارک ایم ٹی جے فاؤنڈیشن پھر سے چاہتی ہے آپ کا بھرپور ساتھ، کیونکہ تعلیم سے دور، اپنی چھت سے محروم، صحت کے مسائل سے دوچار اور سیلاب اور زلزلوں کی تباہ کاریوں کا شکار لاکھوں افراد کی زندگی آپ کی زکوٰۃ سے بدل سکتی ہے. اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات ایم ٹی جے فاؤنڈیشن کو دیں. رمضان کو رمضان کہتے بھی اسی لیے ہیں. رمضان کا مطلب ہوتا ہے رمض یرمز، اونٹ کے پاؤں کا جلنا. اونٹ کے چھوٹے بچے کے پاؤں کے جلنے کو کہتے ہیں رمض الفصال. تو رمضان میں جلنے کا معنی کیا کی حکمت کیا ہے؟ پھر ایک بات اور ہے کہ 12 مہینے ہیں ہمارے، تو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان اور شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، 12 مہینے. تو یہ 11 مہینوں کے نام تو عربوں نے رکھے، لیکن روزوں والے مہینے کا نام اللہ نے رکھا، چونکہ اس کا ذکر قرآن میں ہے. اور اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی جب ابھی زمین آسمان کو بھی پیدا نہیں کیا تھا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو رمضان میں جل جانے کا معنی اس طرح ہے کہ روزہ رکھنے والے کے گناہ اس کی بھوک کی آگ میں جلتے ہیں، اور اللہ روزانہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے یہاں تک کہ 29ویں روزے پر آ کر اس کے پچھلے سال کے سارے گناہ اللہ جلا دیتا ہے اور راکھ بنا دیتا ہے اور ان کا نشان مٹا دیتا ہے. تو اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں. رمضان کو مناسبت ہے قرآن پاک کے ساتھ. اس میں ایک تو میرا پیغام یہ ہے کہ ہم جھوٹ سے توبہ کریں، ہم دھوکے سے توبہ کریں، ہم ظلم سے توبہ کریں. 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا سے شروع ہو جاتی ہے، ایک ماں باپ کی نافرمانی اور ایک ظلم. 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا سے شروع ہو جاتی ہے اور آگے تک چلتی رہتی ہے، ایک ماں باپ کی نافرمانی اور دوسرا ظلم. تو ہم سچ بولیں اور دیانتداری سے اپنے زندگی کا کردار کو نبھائیں اور انصاف کریں، ظلم سے بچیں، زیادتی سے بچیں. ہماری عدالتوں میں 70-80% جو کیس ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، سب جھوٹی FIR ہیں. تو کیا اللہ کے سامنے ہم نے جانا نہیں ہے؟ وہاں کیسے اس کو ہم جسٹیفائی کریں گے؟ اور ایک قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کا ترجمہ پڑھیں، چونکہ ساری آسمانی کتابیں اللہ نے رمضان میں اتاری. 1 رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں آئیں، اور پھر 2 رمضان المبارک کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، اور 6 یا 8 رمضان المبارک کو داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، اور 12 یا 15 رمضان المبارک کو عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اتری، اور 21 رمضان المبارک شب قدر میں ہمارے نبی پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اللہ نے قرآن کو اتارا. مادی فائدہ اللہ نے رکھا ہے، وہ جسم کی ڈرائی کلیننگ ہے کہ سارا سال ہم ہر وقت کھاتے ہیں، ہر شے کھاتے ہیں، تو جسم میں فاسد مادے جمع ہو جاتے ہیں، غلط چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، غلط قسم کی فیٹ جمع ہو جاتی ہے، غلط قسم کے چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو بھوک کی جو آگ ہے وہ اس سارے کو جلا دیتی ہے اور پوری باڈی صاف ہو جاتی ہے. جیسے آپ گرم پانی سے کپڑے کو دھو کے نکالیں تو وہ صاف ہو جاتا ہے. تو اس سے ایک مادی فائدہ بھی مقصود ہے کہ نہ افطاری میں ایسا کھول کے کھائے آدمی ہاتھ کو، اور نہ سحری میں ایسا پیٹ بھر کے کھائے کہ اسے بھوک ہی نہ لگے.
اگر بھوک ہی نہیں لگی تو روزے کا جو جسمانی فائدہ، روحانی فائدہ بھی کم ہو جائے گا، اور جسمانی فائدہ بھی کم ہو جائے گا کہ جسم کی صفائی نہیں ہو سکے گی۔ معاشی مسائل تو بعد میں ہیں، پیٹ کا مسئلہ سب سے پہلے ہے کہ اتنے بڑے بڑے پیٹ اب لوگوں نے پال لیے ہیں، اور پیٹ اگر نہیں بڑھا تو بھی مختلف بیماریوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ بیماری اللہ کی تقدیر ہے، لیکن جتنے لوگ بیمار ہوئے، جتنے ہو رہے ہیں، جتنے ہوں گے، سب زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ بھی اللہ پاک کا اپنا فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ تو رمضان کا تو اصل مقصود ہی یہ ہے کہ ہمیں بھوک محسوس ہو۔ جو سارا سال غریب لوگ ایک وقت کھاتے ہیں، ایک دوسرے وقت میں فاقہ کرتے ہیں، ان کی بھوک کا ہمیں احساس ہو کہ بھوک کیا چیز ہے۔ ان کے بچے بلکتے ہیں اور ان کے آنسو ان کی آنکھوں میں ابلتے ہیں اور آنکھوں میں خشک ہو کے سو جاتے ہیں۔ ان بچوں کا ہمیں احساس ہو۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہماری افطاری بھی سادہ ہوگی اور سحری بھی سادہ ہوگی۔ روزے کی آؤٹ پٹ تقویٰ ہے۔ جب تقویٰ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جب کوئی بندہ، کوئی بندی تقویٰ اختیار کر لیتا ہے تو ہر تنگی سے راستہ دیتا ہے۔ یہ ہمارے ملک میں وظائف کا بڑا رواج پڑ گیا، وظیفے وظیفے وظیفے۔ میرے نبی ایسے نہیں بتایا کرتے تھے، یہ ہمارے یہاں کا ماحول بن گیا ہے کہ لوگ وظیفوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور لمبے لمبے کوئی وظیفے بتانے والے بنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ وظیفہ اس کے لیے، یہ وظیفہ اس کے لیے۔ میرے اللہ نے ایک وظیفہ بتا کر تقویٰ اختیار کر لو، ہر تنگی سے راستہ دے دوں گا اور وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ اور اس کے ساتھ جڑتی ہوئی بات بتا دوں، جو کہ آج کل معاشی مسائل سب کو درپیش ہیں، تو اس کے لیے لوگ کوئی تعویذ لے رہا ہے، کوئی وظیفے پوچھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی ہانڈیاں چڑھا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے ایک شخص نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ، روزی کی تنگی ہے، کوئی عمل بتا دیں۔ ارید ان یوسع علی رزقی، کوئی روزی کی تنگی ہے، وظیفہ بتا دیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک۔ آپ نے کہا میرے پیارے، تو باوضو رہا کر، تیرا رزق اللہ بڑھا دے گا۔ باوضو رہنا اتنا خوبصورت عمل ہے، جب ایک دفعہ آپ کو اس کی عادت پڑ جائے گی تو آپ وضو کے بغیر بے چین ہو جائیں گے، آپ کو چین نہیں آئے گا جب تک آپ وضو نہ کر لیں۔ اور ایک دفعہ شیطان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا بھائی ایک بات تو بتا، تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا جی 15 دشمن ہیں میرے۔ تو آپ نے پوچھا کون کون سے ہیں؟ کہا پہلا نمبر تو آپ کا ہے، کہا آپ میرے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ پھر اس نے گنوائے، میں وہ سارے نہیں، لمبی بات ہو جائے گی۔ اس میں ایک اس نے کہا، ایک وہ مسلمان جو ہر وقت باوضو رہتا ہے، وہ بھی میرا بہت بڑا دشمن ہے۔ تو روزے سے ہمیں تقویٰ ملتا ہے، تقویٰ سے زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے، گناہوں سے پاکیزہ ہو جاتا ہے انسان، اور اس کی اکانومی کا مسئلہ یوں حل ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا جہاں سے تیرا خواب و خیال ہی کوئی نہیں، اور جب تو تنگیوں میں پھنسے گا تو یوں راستے کھولوں گا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو کھول دیا تھا۔ رمضان میں تصفد فیہ مردۃ الشیاطین، اس میں بڑے بڑے شیطان قید ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کے بگاڑ میں دو چیزوں کو دخل ہے، ایک باہر ہے، ایک اندر ہے۔ باہر شیطان ہے، اندر اس کا نفس ہے۔ تو جب پورا سال نفس شیطان کی غلامی کرتا ہے، اسی کی مان کے چلتا ہے اور اپنی منمانی کو اپنی زندگی کی انجوائمنٹ سمجھتا ہے، حالانکہ جتنا کوئی منمانی کی زندگی گزارتا ہے اتنا ہی وہ دکھی زندگی گزارتا ہے، تو پھر وہ نفس عادی ہو جاتا ہے، تو شیطان کے جانے سے بھی وہ اسی روٹین پہ چلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ رمضان میں بھی گناہ نہیں چھوڑتے۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ نمازی، مسجدیں بھر جاتی ہیں، تلاوتیں شروع ہو جاتی ہیں، کہ یہ بڑی نشانی ہے شیطان کے قید ہونے کی۔ قرآني في قلبي دوما يغمرني